بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ انتہائی محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مجھے جس عنوان پر تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کرنا ہے، دور حاضر کے فتنے اور نوجوانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس حوالے سے میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ تمام احباب پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے تو دور حاضر کے فتنے کیا ہیں؟ بہت سے فتنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا تھا کہ یہ فتنہ بھی آئے گا، یہ بھی آئے گا، یہ بھی آئے گا، یہ بھی آئے گا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب اتنے خطرناک فتنے لوگوں کو گھیر لیں گے کہ اندھیری رات سے بھی زیادہ اندھیرے ہوں گے۔ کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح کچھ سجھائی نہیں دے گا، جیسا کہ کوئی لائٹ نہ ہو، اندھیری رات ہو، چاندنی بھی نہ ہو، ستارے بھی نہ ہوں، تو انسان کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کس طرف جانا ہے، میری منزل کدھر ہے، راستہ صحیح کدھر ہے۔ وہ پھر ٹکریں مارتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے۔ تو ایسے ہی قیامت کے قریب جو فتنے آئیں گے، ان میں لوگوں کی یہی صورتحال ہو جائے گی۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ کس طرف جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال فتنہ، ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے اپنے نیک اعمال اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کر دو، تاکہ اللہ رب العزت تمہیں ان فتنوں سے بچائے۔ بہت سے فتنے ہیں دنیا میں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہر قسم کا فتنہ آپ کو سوشل میڈیا میں مل جائے گا۔ یعنی سارے فتنوں کا جو مرکز اور محور ہے، جو منبع ہے اور سرچشمہ ہے، وہ سوشل میڈیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ یعنی میری امت کے مردوں کو سب سے زیادہ عورتوں کا فتنہ متاثر کرے گا۔ تو آج وہ دور آ چکا ہے کہ ہم سب ہی اس فتنے سے متاثر ہو چکے ہیں۔ نہ ہماری کوئی پروڈکٹ عورت کے جسم کو دوسروں کے سامنے نمائش کرنے کے بغیر بکتی ہے، نہ کوئی ہمارا ادارہ چلتا ہے، حتیٰ کہ خبر بھی ہمارے پاس نہیں آتی جب تک عورت کے جسم کی نمائش نہ کی جا رہی ہو۔ تو ہمارے نوجوان خصوصاً، چونکہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے، اس عمر میں زیادہ کشش ہوتی ہے صنف مخالف کی طرف، تو ہمارے نوجوانوں کی بڑی تعداد، یوں کہہ لیں کہ سارے ہی نوجوان الا ماشاء اللہ، وہ اس فتنے کا شکار ہیں اور اس فتنے سے متاثر ہیں۔ تو ہمیں اپنی جلوتوں اور خلوتوں کو پاک کرنا ہوگا اس فتنے سے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یوسف علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور وہاں اللہ رب العزت نے جو ان کی نمایاں خوبی بیان فرمائی، وہ یہ تھی کہ عین شباب کے عالم میں، عین جوانی میں بھی گناہ کا موقع بھی مل رہا ہے، خلوت بھی میسر ہے، لیکن اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے
انہوں نے اس فتنے کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا بلکہ اپنا پلہ چھڑا لیا۔ یہ بہت بڑا سبق ہے نوجوانوں کے لیے کہ اگر آپ واقعی اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی ایسے تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اسی طرح مختلف افکار ہیں گمراہی پر مبنی جو سوشل میڈیا پہ لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں، خصوصاً نوجوان۔ کوئی بھی شخص کچھ بھی بولتا ہے، کوئی بھی عقیدہ بناتا ہے، کوئی بھی فکر لیتا ہے اور اس کو سوشل میڈیا پہ شائع کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ہمارے نوجوان بغیر سوچے سمجھے اس فتنے میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دین کے حوالے سے ہمیشہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بات کرنے والا ہے وہ کون ہے۔ عموماً ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بات کرنے والے کو نہ دیکھو۔ کیوں نہ دیکھیں بھائی؟ بات کرنے والے کو دیکھا جائے گا، کون ہے وہ۔ اب مثال کے طور پر میں ڈاکٹر نہیں ہوں، یعنی میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں، میری پی ایچ ڈی تو اسلامک اسٹڈیز میں ہے، دین میں ہے، شریعت میں ہے، طب کے شعبے میں تو میری کوئی مہارت نہیں ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو سر درد ہو تو یہ دوائی لے لو، اگر آپ کو پیٹ درد ہو تو یہ لے لو، اگر آپ کو خارش ہو تو یہ لے لو، آپ کی آنکھ میں کوئی مسئلہ ہو تو یہ لے لو، یہ کر لو، آپ کو اگر ہارٹ پرابلم ہے تو یہ کر لو۔ تو کیا آپ دیکھیں گے نہیں کہ بات کرنے والا کون ہے؟ مطلب میں کس حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں، میرے پاس کیا ہے جس کی بنا پر میں یہ بول رہا ہوں؟ کیا میں اس پر بات کرنے کا اہل ہوں؟ اگر تو میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور میں ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں تو بالکل آپ میری بات سنیں اور میری جتنی بھی ہدایات ہیں ان کے مطابق آپ زندگی بسر کریں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو بالکل بھی آپ کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ آپ میری باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اسی طرح ایک شخص جو انجینئر نہیں ہے، اس نے یہ علم حاصل نہیں کیا، اس میں مہارت حاصل نہیں کی، وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی بلڈنگ اس طرح بنا لو، آپ نے لینٹر ڈالنا ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ آپ نے سریا اتنے فاصلے پہ باندھنا ہے، اتنی اینٹیں رکھنی ہے، اتنی بجری ڈالنی ہے، اتنا سیمنٹ ڈالنا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے نہیں کہ میں کون ہوں، کیا مجھے اس بارے میں مہارت ہے، کیا میں اس پر بات کرنے کا اہل ہوں۔ اگر تو میں واقعی ماہر ہوں تو آپ میری بات پہ عمل کریں، اور اگر آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ مجھے تو اس شعبے سے ذرا بھی تعلق نہیں رہا، کبھی مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوتا ہے بلڈنگ اور کیا ہوتا ہے میٹیریل، تو پھر آپ اگر میری بات پہ عمل کریں گے تو کس حیثیت سے عمل کریں گے؟ باقی بھی دنیا کے جتنے شعبے ہیں وہاں یہی قانون لاگو ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، لوگ جس کو ڈاکٹر کہتے ہیں اور جس سے دوائی لیتے ہیں، جس سے انجیکشن لگواتے ہیں، لیکن وہ ایم بی بی ایس نہیں ہے، اس نے میڈیکل ڈاکٹری کا کوئی کورس نہیں کیا، اس کو کوئی مہارت نہیں ہے، حکومت اس کو قطعاً اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنی پریکٹس شروع کر دے، لوگوں کو ٹیکے لگاتا رہے، لوگوں کو گولیاں دیتا رہے۔ حکومت فوراً اس کو پکڑے گی، گرفتار کرے گی، اس پر سزا لاگو کرے گی کہ یہ اہل ہی نہیں ہے، یہ کس حیثیت سے لوگوں کو دوائی دے رہا ہے۔ اگر وہ درست بھی دوائی دے رہا ہو تب بھی وہ مجرم ہے، اس کو تو پتہ نہیں نا، تکا لگ رہا ہے، اگر لگ بھی گیا تو کتنے لوگوں کی جان سے اور صحت سے کھیل رہا ہے وہ۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کے ہاں دین اتنا سستا ہو گیا ہے کہ ہر ہما شما، ہر بندہ جو بھی بولے بس لے لو، نہ دیکھو جی کون کیا کہہ رہا ہے، بس بات کو دیکھو، بندے کو نہ دیکھو۔ بھئی میڈیکل کے شعبے میں آپ بندے کو دیکھتے ہو پہلے، پھر بات دیکھتے ہو۔
انجینئرنگ کے شعبے میں بندے کو دیکھتے ہو پھر بات دیکھتے ہو، تمام شعبہ جات میں یہ کرتے ہو، لیکن دین کے بارے میں آپ بات کو دیکھتے ہو، بندے کو نہیں دیکھتے ہو۔ جس کو قرآن اوپر دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ اپنی ماہرانہ رائے جو ایکسپرٹ اوپینین دے رہا ہے اور آپ اس کو قبول کیے جا رہے ہو۔ کس حیثیت سے وہ کہہ رہا ہے کہ میری فکر یہ ہے، میرا نظریہ یہ ہے؟ کون ہے وہ کہنے والا؟ میں کہوں کہ میرا نسخہ یہ ہے، آپ لے لو، میں کون ہوں نسخہ دینے والا آپ کو؟ میں میڈیکل ڈاکٹر ہی نہیں ہوں، میں ماہر حکیم ہی نہیں ہوں، میں کس حیثیت سے آپ کو نسخہ دوں اور آپ کیوں لے لیں؟ جو ان پڑھ ہے، جاہل ہے دین کے بارے میں، چاہے اس نے پی ایچ ڈی کی ہو اپنے شعبے میں، چاہے بہت بڑا وہ انجینئر ہو اپنے شعبے میں، لیکن جب دین میں وہ ایکسپرٹ نہیں ہے تو کس حیثیت سے بات کر رہا ہے وہ؟ اور آپ نے دین کو اتنا ہلکا اور سستا کر دیا ہے، اور دین کو اتنا آپ نے اگنور کر دیا ہے کہ ہر بندے کی بات آپ سن لیتے ہو۔ بھی سننے میں کیا حرج ہے؟ ابھی یہی کہتے ہیں نا، سب کو سنو۔ کیوں سنو بھائی؟ آپ تفسیر اس سے سیکھ رہے ہو جو قرآن اوپر دے کے پڑھ نہیں سکتا، جاہل ہے پرلے درجے کا۔ اگر وہ انجینئر ہے تو آپ دیکھو اس نے اپنے انجینئرنگ کے شعبے میں کیا مارا ہے، آج تک کتنے تیر مارے ہیں، کتنے اس نے ریسرچ آرٹیکلز لکھے ہیں جس سے دنیا کو فائدہ ہو گیا اس کے شعبے میں۔ اپنے شعبے میں فیل ہے، آج تک ایک اس کے حصے میں نہ ایجاد آئی ہے نہ کوئی ریسرچ آئی ہے، لیکن دین وہ آپ کو سکھا رہا ہے جو اس کا شعبہ ہی نہیں ہے، وہ آپ کو تفسیر پڑھا رہا ہے جو اس کا شعبہ ہی نہیں ہے، وہ آپ کو عقیدے کے مسائل بتا رہا ہے جو اس کا شعبہ ہی نہیں ہے، وہ آپ کو الجھا رہا ہے۔ امت مسلمہ کی جو متواتر 1400 سال سے جو راہ ہے، راستہ ہے، اس کو چھوڑ کے کسی اور پہ چلا رہا ہے، آپ خاموشی سے چلے جا رہے ہو۔ لہٰذا ان فتنوں کو سمجھیں۔ یہ جتنے بھی فتنے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول بتائیں قیامت کب ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرمائیں بتائیں قیامت کب آئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ۔ میرے صحابی، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے نا، پھر قیامت کا انتظار کرنا کہ قیامت آئی ہے۔ صحابی کہتے ہیں مجھے صحیح سمجھ نہیں آئی، یہ امانت کے ضائع ہونے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نااہل لوگوں کے کام کے سپرد کوئی کام کر دیا جائے پھر قیامت کا انتظار۔ اور الامر دین اور شریعت کے لیے بولا جاتا ہے کتاب و سنت میں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کر لے تو امر سے مراد دین ہے۔ جب دین ان لوگوں کے سپرد کر دیا جائے جو نااہل ہیں، اہلیت نہیں رکھتے، تو قیامت کا انتظار کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قیامت قریب آئے گی، لوگ جہلا کو اپنا امام بنا لیں، علماء آہستہ آہستہ دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے، لوگ جہلا کو اپنا امام بنا لیں گے، پیشوا بنا لیں گے، جاہل سے فتویٰ پوچھیں گے، دین کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، عمل کے بارے میں ایک جاہل سے پوچھ رہے ہوں گے جو دین کے بارے میں کورا ہے۔ پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس نے پی ایچ ڈی کی ہے سائنس کے شعبے میں، تو دین تو نہیں ہے نا اس کے پاس، دین تو تب آئے گا جب قرآن و سنت کا عالم ہوگا، جب حدیث اور تفسیر کا عالم ہوگا تب ہوگا نا۔ تو ایک جاہل کو امام بنا، جہلا کو امام بنا لیں، اس سے مسئلے پوچھیں گے۔ آج یہی کام ہو رہا ہے، فلاں انجینئر صاحب ہیں، لوگ ان سے مسائل پوچھ رہے ہیں۔ اچھا، ان سے جب مسائل پوچھے جائیں گے، وہ بغیر علم شرعی کے، کیونکہ علم شرعی تو ہے ہی نہیں ان کے پاس، بغیر علم شرعی کے وہ فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں۔ ایک منظم سازش کی جا رہی ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، ایسے لوگوں کو لانچ کیا جا رہا ہے دین کو بگاڑنے کے لیے، جن کا دین سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں، نہ قرآن کے عالم، نہ حدیث کے عالم،
نہ عربی زبان کو سرے سے جانتے ہیں، ان کو لانچ کیا گیا ہے تاکہ دین کا حلیہ بگاڑ دیا جائے، پھر وہ اپنی اپنی بولی بولتے ہیں۔ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ سوشل میڈیا سے علم حاصل کرتے ہیں، فیس بک سے علم حاصل کر رہے ہیں، یوٹیوب سے علم حاصل کر رہے ہیں، واٹس ایپ سے علم حاصل کر رہے ہیں، بس کسی کی بھی ویڈیو آگے بس دیکھ لی، یہ نہیں دیکھا کہ وہ بات کرنے والا اس کا اہل بھی ہے کہ نہیں۔ پھر تباہی آتی ہے، بربادی آتی ہے، پھر عقائد بگڑتے ہیں، پھر مناہج خراب ہوتے ہیں، پھر لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، لوگوں کے دین سے کھیلا جا رہا ہے، ان کے عقائد سے کھیلا جا رہا ہے، کھلواڑ ہو رہی ہے، اور لوگ بڑے آرام سے اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ اس ملک میں بغیر ڈگری کے، بغیر سند کے، بغیر مہارت کے ایک ٹیکہ انجیکشن نہیں لگا سکتا کوئی، لیکن بغیر ڈگری کے، بغیر مہارت کے، بغیر علم کے خطبے دیے جا رہے ہیں، لیکچرز ریکارڈ ہو رہے ہیں، تفسیر پڑھائی جا رہی ہے، احادیث سے مذاق کیا جا رہا ہے، ترجمہ مفہوم بگاڑ کر لوگوں کو غلط راستے پہ ڈالا جا رہا ہے، اور ہمارے نوجوان اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کون ہے بات کرنے والا، کس حیثیت سے یہ بات کر رہا ہے، اس کی اہلیت کیا ہے، صلاحیت کیا ہے، اس کے بغیر بات نہیں سنی جائے گی۔ اور آج ایک شبہ بہت زیادہ دیا جاتا ہے، اور ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے، جتنے بھی گمراہ ہیں، جتنے بھی منحرف ہیں، جتنے بھی اسلام سے دور ہیں، جب انہوں نے اپنا چکر چلانا ہوتا ہے تو علماء کو بدنام کرتے ہیں کہ علماء تو ایسے ہوتے ہیں، علماء تو ویسے ہوتے ہیں، یہ مولوی ہیں، یہ ملا ہے، یہ دین کو بیچتے ہیں، یہ لوگوں کو غلط بتاتے ہیں، یہ علماء سو ہیں، یہ علماء کرائم ہیں، یہ کہا جاتا ہے، یہ علماء کرائم ہیں، نعوذ باللہ۔ مقصد کیا ہے؟ لوگ علماء سے دور ہو جائیں، پھر ان کو شکار کرنا آسان ہے، کسی عالم سے ٹچ میں ہوں گے، رابطے میں ہوں گے، ان کو ہدایت کا راستہ دکھائے گا، اس کی گمراہی مشکل ہو جائے گی نا، کوئی کیسے اس کو گمراہ کرے گا؟ وہ تو علماء سے رابطے میں ہے، پوچھ لے گا، بتا دیا جائے گا اس کو۔ جب علماء سے دور کر لیا، پھر ہدف آسان ہے، جو بھی بات اس کو بتائیں گے چپ کر کے وہ مان لے گا، واقعی ایسے۔ یہ فتنہ چل رہا ہے، علماء کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں آج دنیا میں کیا ڈاکٹر برے نہیں ہیں؟ ہے نا؟ اتنے ڈاکٹر ایسے ہیں جو لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں، غلط دوائیاں لکھتے ہیں اپنے دنیاوی مفادات کے لیے، ہے نا ڈاکٹر ایسے؟ تو پھر کیا آپ یہ کریں گے؟ علاج چھوڑ دیں گے ڈاکٹروں سے علاج کروا، پھر کیا کسی انجینئر صاحب سے علاج کروا لیں گے؟ یہ تو ڈاکو ہیں، ڈاکٹر نہیں ڈاکو ہیں۔ لہٰذا آج سے میں جو ہے نا وہ فلاں انجینئر صاحب سے اپنے دل کا آپریشن کروا، بائی پاس وہ کرے، یہ ڈاکٹر تو ڈاکو ہے۔ کوئی ساری دنیا کے ڈاکٹر ڈاکو بن جائیں، پھر بھی دل کا آپریشن کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ ڈاکٹر ہی کرے۔ کوئی انجینئر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کوئی موچی کر سکتا ہے؟ جس کے پاس ہتھیار بھی ہو، چمڑا کاٹنے کا طریقہ بھی آتا ہو، تو ڈاکٹر اگر ڈاکو بن جائے تو کیا موچی آپریشن کر لے گا؟ نہیں۔ دنیا کے سارے انجینئر برے ہو جائیں آپ کے خیال میں، ورنہ تو یہ ممکن نہیں، اللہ کا قانون ہی نہیں ہے کہ دنیا کا ہر فرد ہی برا ہو جاتا ہے۔ چاہے کفار میں بھی، کفار بھی ہو تو ان میں بھی تو اچھے افراد ہوتے ہیں جو اپنے فیلڈ میں ایماندار ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے خیال میں دنیا کے سارے انجینئر برے ہو گئے ہیں، ان لوگوں کو غلط نقشہ بنا کے دے رہے ہیں، اب بھی نقشہ آپ کا کوئی انجینئر بنائے گا نا، وہی آپ کی رہنمائی کرے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کہاں کون سا میٹیریل استعمال کرنا ہے۔ تو کیا آپ اپنے کسی پول کا نقشہ بنوانے کے لیے اور وہاں اس کا سارا کچھ پوچھنے کے لیے مولوی صاحب کے پاس آئے؟ انجینئر تو سارے ڈاکو ہو گئے ہیں، تو ہم آپ مولوی صاحب لے کے ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ بھائی ساری دنیا کے انجینئر اگر آپ کے خیال میں برے ہو گئے نا، تب بھی نقشہ انہوں نے بنانا ہے، پول وہی بنائیں گے، بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔
جو ماہر مستری ہے وہی بتائے گا کہ سریا کہاں باندھنا ہے، کتنے فاصلے پہ باندھنا ہے، اور مٹیریل کس حساب سے ڈالنا، ریشو کیا ہوگی، ریت کی، سیمنٹ کی، بجری کی۔ مولوی تو نہیں بتائے گا کیونکہ اس کی مہارت ہی نہیں۔ اس لیے علماء سے دور کرنے کے لیے علماء کو بدنام کیا جاتا ہے۔ بالکل اس بات میں کوئی شبہ نہیں، علماء سو ہر دور میں رہے، لیکن اللہ سے ڈرنے والے علماء بھی ہر دور میں موجود ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ہے کہ ایک کرو میری امت کا ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ہمیشہ قیامت تک، قیامت آ جائے گی لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ان کا تسلسل نہیں ٹوٹے گا۔ علماء حق ہر دور میں موجود رہیں گے، کبھی ایسا دور نہیں آ سکتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کا فرمان بھی سچا ہے، کبھی ایسا دور نہیں آ سکتا کہ علماء حق ناپید ہو جائے، سارے علماء کرائم بن جائے۔ جب آپ آپریشن کروانے کے لیے بائی پاس کروانا ہو یا کوئی اور، تو آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر اچھا ہے، خدا ترس ہے، چلو پیسے بھی لے لیتے ہیں لیکن علاج اچھا کر دیتا ہے، اسی کے پاس جائیں گے نا، ڈھونڈیں گے، تلاش کریں۔ لیکن دین میں آپ نے کہا کہ علماء برے ہوتے ہیں، بس ان گمراہوں کی باتوں میں آ کر علماء سے دوری اختیار کر لی۔ کہ جب ریوڑ سے کوئی بھیڑ بکری جدا ہو جاتی ہے نا، پھر وہ کسی بھیڑیے کے پنجے میں آ ہی جاتا ہے، اس کا بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ علماء سے جڑے رہیں، اپنے آپ کو علماء سے جوڑیں، علماء حق سے رہنمائی لیں ہر معاملے میں۔ دیکھیں بات کرنے والا کون ہے، کیا وہ دین کا علم رکھنے والا راسخ العلم ہے؟ میں اپنے عقیدے کا مسئلہ پوچھنے لگا ہوں، کسی اناڑی ڈرائیور کے ساتھ آپ سفر نہیں کرتے، اپنی گاڑی اس کو نہیں دیتے، ٹھوک دے گا کہیں، تو آپ نے جی وہ پوری دنیا، پورے مسلمان امت کے جناب، وہ کیا اسے کہتے ہیں، اس کی گاڑی پہ آپ نے ڈرائیور کو اناڑی بٹھا دیا، اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں جی امت کی ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوں۔ بھائی تم کیسے ڈرائیونگ سیٹ پہ ہو؟ امت نے مرنا ہے کیا؟ تم جیسے اناڑی کو، جس کو پتہ ہی نہیں امت کو کیسے چلانا ہے، قرآن کا نہیں پتا، حدیث کا نہیں پتا، فقہ کا نہیں پتا، اصول حدیث کا نہیں پتا، عربی زبان سے جاہل ہے، وہ کہتا ہے میں امت کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوں اور آپ اس کے پیچھے بیٹھ گئے کہ ٹھیک لے جاؤ ہمیں جہنم میں، لے جاؤ ہمیں جہنم میں۔ کہاں چلی جاتی ہے آپ کی عقل، منطق، غیرت دین کی؟ تو نوجوان خصوصاً اپنے آپ کو پابند کریں کہ وہ علماء حق کے ساتھ جڑیں گے، علماء سے رہنمائی لیں گے، ان کی رہنمائی میں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے عقائد و اعمال مرتب کریں گے اور عقائد بنائیں گے اور عمل کریں گے۔ اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر سمجھیں آپ کی گاڑی گئی، آپ بھی ساتھ ہی گئے، آپ کا دین بھی گیا، آپ کا عقیدہ بھی گیا، آپ کا نظریہ بھی گیا، آپ کا عمل بھی گیا۔ وہ جو جہلا ہیں، بغیر علم کے جو بات کرتے ہیں، وہ آپ کو روز نئے نئے فتوے دیں گے، اور آج یہ بھی کہتے ہیں کہ پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں، وضو ہو جائے گا پاؤں صاف ہے تو پھر ایسا ہی دین دیں گے نا من مرضی کا، آپ کو رافضیت کی طرف دھکیل کے لے کے جائیں گے، ایک بھی بات نہیں چھوڑیں گے جو رافضیوں کی نہ ہو۔ ایجنٹ ہیں، اندر سے رافضی ہیں، کھول کے باہر آسانی سے تو نہیں، سارے معاملات ایک دن ہی کھول دیں تو لوگ دور ہو جائیں کہ توبہ ایسے ہے، ایک ایک کر کے سلو پوائزن، تھوڑا تھوڑا کر کے زہر دیتے ہیں، میٹھا میٹھا کر کے، علماء سے دور کر کے۔ علماء بہت برے ہوتے ہیں، ساری دنیا کے علماء جی ایک طرف کی، فلاں ایک طرف کی، ساری دنیا کی نظر۔ علماء تو لوگوں کو ڈرائیں گے نا کہ جو اللہ سے بات کرو، اناڑیوں سے بات کرو۔ مجھے پتا ہے کہ یہ اناڑی ڈرائیور ہے تو آپ کو سمجھاؤں گا نا، اللہ کے بندے عقل کا علاج کرواؤ، کیوں موت کو دعوت دے رہے ہو، کیوں اس کے پیچھے اس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو، سمجھاؤں گا نا میں۔ ہمیں پتا ہے کہ ایک بندہ عطائی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، جعلی ڈاکٹر بنا ہوا ہے، آپ کو سمجھاؤں نا کہ اللہ کے بندے اپنی صحت کا خیال کرو، کیوں مرنا چاہتے ہو، اس کے پاس نہ جاؤ، کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ کہیں گے نا دین کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں تو آپ کو بری لگتی ہے، دیکھو جی قرآن جو بھی سنا ہے اسے سن لو، تو قادیانیوں کے پاس جاؤ گے، سنو نا ان سے قرآن سناتے ہیں کہ نہیں وہ؟
مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ثابت کرنے کے لیے نعوذ باللہ کتنی آیات کو تروڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں. کہنے کو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں ہم قرآن سنا رہے ہیں کیا آپ کو. عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ان کے گندے نظریے کے بتا تو کہتے دیکھو قرآن آیت نہیں بتا رہی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو. آیت تو برحق ہے لیکن ان دجالوں کا استدلال باطل ہے. وہ آپ کو جس طرف لے کے جا رہے ہیں غلط ترجمہ کر. تو اسی طرح یہ جو جہلا ہیں ان پڑھ لوگ ہیں یہ بھی ایسے کرتے ہیں جو ان کے دماغ میں آ جاتا ہے پھر قرآن کو بھی اس طرح موڑنے کی کوشش کرتے ہیں, حدیث کو بھی اپنے جو من چاہے مفہوم کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ بات جو بھی سنا ہے سن لو. اس لیے یہ بھاری ذمہ داری ہے نوجوانوں پر کہ دینی غیرت کا مظاہرہ کریں اور اپنے آپ کو بھی اور اپنے ماحول معاشرے کو بھی اور امت کو مسلمانوں کو ان فتنوں سے بچائیں, خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. اللہ رب العزت ہمیں ان جتنی بھی باتیں ہیں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.